عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا یوسف بابا لمحے فکر۔ SSC کامیاب طلباء کو مبارکباد۔ ناکامی پر مایوس نہ ہو، والدین پر اب تربیت کی دگنی ذمہ داری۔ حقیقت میں رب العالمین اخلاص کے ساتھ کی گئی محنت جستجو کو ضائع نہیں فرماتا۔ قابل تحسین اور قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء جنہوں نے شاندار نتائج کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ ان کے سامنے مستقبل کے بڑے راستے کھلے ہیں۔ ان کو مزید محنت اور لگن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ان کے مستقبل اور خواب کی تکمیل کی انتہائی اہم اور پہلی سیڑھی تو کامیابی سے چڑھی، اور آگے اہم ترین مراحل میں بھی جان توڑ محنت کرنا ہے۔ ان کے لیے لمحے فکر کی ٹیم کی جانب سے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ وہ طلباء کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو جنہوں نے معمولی فرق سے یہ امتحان کامیاب نہ کیا ہو۔ دراصل یہ معمولی ناکامی نہیں، بہت سارے سبق سکھاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی چوک ہمارے مستقبل کی زندگی کے سفر کی بنیاد کو ایک مضبوط عمارت کے پلر کی طرح مضبوط کرتی ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ایوری ڈیفیٹ از فیلر۔ تاریخ شاید ہے بڑے بڑے سیاستدان، فلاسفر، رہنما اپنی کامیابی جن کا وہ تذکرہ اپنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں، انتہائی ناموافق حالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خود تاریخ اسلام بھی اپنے پھلنے پھولنے سے پہلے کربناک دور کا تذکرہ کرتی ہے، جبکہ یہ ناقابل یقین دردناک دور ختم ہوا اور فتح مکہ صرف 10 سال کے اندر امت مسلمہ کو نصیب ہوا، بشرطے کہ مسلسل اخلاص والی محنت ہوتی رہی۔ استقامت کے ساتھ مسلسل کی جانے والی محنت رنگ لاتی ہے۔ اس سال UPSC کے امتحان میں ہم نے دیکھا کہ تامل ناڈو کی ایک 3 بچوں کی ماں 7ویں مرتبہ 40 سال کی عمر میں مسلسل ناکامی کے بعد IAS کے لیے منتخب ہوئیں۔ والدین پر نتائج کے بعد ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو طلباء کامیاب ہوئے ہیں ان کی خوشیوں میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ والدین قابل مبارکباد ضرور ہیں، لیکن یہ ماں باپ کے کاندھوں پر مزید ذمہ داری کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جن کی اس عمر میں جنسی تبدیلیاں آتی ہیں، بدلاؤ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر ماں باپ کی محنت کا احساس نہیں ہوتا، تو اس عمر کے طلباء اپنے آپ کو خود مختار سمجھ بیٹھے ہیں۔ والدین کی نصیحت ان کو بری لگتی ہے، ان کا اپنا دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے، یہ ان کی باتوں مشوروں کو ماں باپ کے مشورے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسمارٹ فون جس نے آج نوجوانوں کی زندگی کو برباد، گمراہ ہی نہیں بلکہ خوشحال زندگی کو جہنم بنا دیا۔ نوجوان اس اسمارٹ فون کو اپنا سرمایہ جان سے زیادہ پیارا سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ماں باپ دونوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ رات کے اندھیرے میں بلینکٹ میں اسمارٹ فون چلتا رہتا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد سو رہی ہے، یہ غفلت ہے، خام خیالی ہے۔ اس حالت پر خاموشی تباہی اور بربادی کا الارم ہے۔ سخت نوٹ لیں، اولاد تم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ کب کہاں جا رہے ہیں، ان کی نگرانی کریں۔ اولاد کا درد رکھنے والے والدین اور اولاد کا بہترین مستقبل دیکھنے والے والدین، سنو! سرکاری کالجز اور اسکولز میں تجربہ کار اساتذہ کی تعلیم ہونے کے باوجود خانگی اداروں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہوئے والدین بچوں کے لیے قرضدار، اور مساجد کے سامنے اسکول کا لباس ڈریس پہنا کر بھیک مانگتے دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں بھیک کی تجارت، ہیلپ کا پلے کارڈ لے کر گھنٹوں مسجد کے سامنے ٹھہرے دیکھنا ایک شرمناک علامت ہے۔ اس سے حقیقی مستحق محروم ہو رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے چلائے جانے والے ٹمریز کے اسکولز اور کالجز میں اچھی تعلیم کا معیار ہے، اس کے نتائج پر نظر ڈالیں۔ اس کے طلباء اب MBBS اور IIT میں داخلے لے رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ IAS، IPS، IRS اور گروپ 1 وغیرہ میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ ادارے قوم کی جاگیر اور اثاثہ ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ پر ان نتائج کے بعد تربیت کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین اولاد کو سب سے بہتر تحفہ دیتے ہیں وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ مبارکباد ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اپنے آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسی اولاد والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب خبر میں پہنچاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور نسل نو کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔